مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ ذہن کا میدان جنگ، حصہ اول، ذہن کی اہمیت، باب نمبر 1، ذہن ایک میدان جنگ ہے۔ پولس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ مندرجہ بالا حوالہ بتاتا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ بغور مطالعہ بتاتا ہے کہ ہماری یہ جنگ دوسرے انسانوں کے خلاف نہیں، بلکہ ابلیس اور اس کی بدروحوں کے خلاف ہے۔ ہمارا دشمن شیطان ہمیں اپنی منصوبہ سازی اور دھوکہ دہی سے، یعنی بڑی مہارت سے تیار کردہ منصوبوں اور سوچی سمجھی دھوکہ دہی سے شکست دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس جھوٹا ہے، یسوع اسے جھوٹ کا باپ کہتا ہے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے جھوٹ بولتا ہے، وہ ہمیں ہمارے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں اور حالات اور واقعات کے بارے میں ایسی باتیں بتاتا ہے جو سچ نہیں ہیں، تاہم وہ ہمیں تمام جھوٹ ایک ہی بار میں نہیں بتا دیتا۔ وہ ہمارے ذہن پر ہوشیاری سے بنی گئی سوچوں، شکوک، خوف، حیران کن چیزوں، دلائل اور نظریات سے بمباری کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اور بڑی احتیاط سے چلتا ہے، کیونکہ منصوبہ سازی وقت لیتی ہے۔ یاد رکھیں، اس کے پاس جنگ کے لیے لاہ عمل ہے۔ وہ عرصہ دراز سے ہماری زندگی کا بغور مطالعہ کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں۔ وہ ہمارے غیر محفوظ پن، ہماری کمزوریوں اور خوف کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیا چیز ہمیں سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے۔ ہماری شکست کے لیے اسے جتنا بھی وقت درکار ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے۔ ابلیس کا ایک مضبوط پہلو اس کا صبر ہے۔ قلعوں کو ڈھانا، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں 10واں باب 4 سے 5 آیت میں یہ حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ محتاط منصوبہ سازی، چلاک اور دھوکہ دہی سے شیطان ہمارے ذہن میں قلعے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ قلعہ دراصل ایک ایسا ذہنی حصہ ہے جو سوچ کے مخصوص انداز کی وجہ سے غلامی میں ہے۔ اس حوالے میں پولس رسول بتاتا ہے کہ شیطان کے قلعوں پر غالب آنے کے لیے درکار ہتھیار ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان ہتھیاروں کے بارے میں ہم بعد میں مزید سیکھیں گے، لیکن اس وقت نوٹ کریں کہ یہاں ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں، یعنی روحانی جنگ میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 5 واضح طور پر اس جنگ کے میدان کی نشاندہی کرتی ہے۔ بائبل کا انگریزی ایمپلیفائڈ ترجمہ بتاتا ہے کہ ہمیں یہ ہتھیار لے کر ان دلائل کا انکار کرنا ہے۔ ابلیس ہم سے دلیل بازی کرتا ہے، وہ ہمیں نظریات اور وجوہات پیش کرتا ہے، اور یہ سارا کام ذہن میں ہوتا ہے۔ ذہن ہی میدان جنگ ہے۔ صورتحال کا خلاصہ۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ہمارا دشمن شیطان ہے۔ ذہن میدان جنگ ہے۔ ابلیس بڑی محنت سے ہمارے ذہن میں قلعے قائم کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ کام وہ منصوبہ سازی اور دھوکہ دہی کے ذریعے کرتا ہے۔ مہارت سے بنائے گئے منصوبوں اور سوچی سمجھی دھوکہ بازی کے ذریعے۔ وہ جلدی میں نہیں ہے، وہ اپنے منصوبہ کو پورا کرنے کے لیے وقت لیتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے ہم اس کے منصوبہ کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ مریم کی کہانی۔ مریم اور اس کے شوہر جان کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہے۔ ان دونوں میں ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ دونوں ہی غصہ ور، تلخ اور ناراض ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں جو گھر کے حالات کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس جھگڑے کے اثرات ان کے اسکول کے کام اور رویے میں نظر آتے ہیں۔ ایک بچے کے معدے میں تکلیف ہے جس کا سبب اعصاب ہیں۔ مریم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ اپنے خاندان میں جان کو گھر کے سربراہ کے طور پر کیسے تسلیم کرے۔ وہ بااختیار ہے، گھر کے تمام فیصلے، مالی امور اور بچوں کی تربیت خود ہی کرنا چاہتی ہے۔ وہ ملازمت بھی کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کے پاس اپنے پیسے ہوں۔ وہ خود مختار، اونچی آواز میں بولنے والی، ہر وقت حکم چلانے اور اصرار کرنے والی خاتون ہے۔
آپ سب سوچ رہے ہوں گے مجھے جواب مل گیا ہے، اسے یسوع کو جاننا چاہیے، لیکن وہ یسوع کو جانتی ہے۔ مریم نے مسیح کو 5 سال پہلے نجات دہندہ قبول کیا تھا، یعنی اپنی اور جان کی شادی کے 3 سال بعد۔ تو آپ کا مطلب ہے مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد مریم کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ جی نہیں، تبدیلی تو آئی ہے، کیونکہ اب اس کے پاس امید ہے، اس کا ایمان ہے کہ وہ آسمان پر جائے گی، حالانکہ اس کا برا رویہ اسے مسلسل احساس جرم میں مبتلا رکھتا ہے۔ مسیح کو ملنے سے پہلے وہ مصیبت زدہ اور نا امید تھی، لیکن اب وہ صرف مصیبت زدہ ہے۔ مریم جانتی ہے کہ اس کا رویہ غلط ہے، وہ بدلنا چاہتی ہے، وہ 2 لوگوں سے مشاورت لے چکی ہے اور دعا کے لیے ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے کہ غصہ، بغاوت، معاف نہ کرنے، ناراضگی اور تلخی پر غالب آ سکے، لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ سکی؟ جواب رومیو 12 باب اور اس کی دوسری آیت میں پایا جاتا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ مریم کے ذہن میں کئی سالوں سے قلعے بنے ہوئے تھے، وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ یہ اس کے ذہن میں کیسے آئے۔ وہ جانتی ہے کہ اسے باغی، خود مختار اور اصرار کرنے والی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اپنی فطرت اور رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ حالات میں اس کا رد عمل بہت برا ہوتا، کیونکہ مریم کا اپنے جذبات اور رویے کو قابو میں رکھنا مشکل تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی سوچوں اور خیالات کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتی تھی، اور وہ اپنے خیالات پر اس لیے قابو نہیں رکھ پاتی تھی کیونکہ اس کے ذہن میں وہ قلعے تھے جو ابلیس نے اس کی زندگی کے آغاز میں ہی قائم کر دیے تھے۔ شیطان اپنے مہارت سے گھڑے منصوبے اور سوچی سمجھی دھوکہ دہی کو نہایت چھوٹی عمر میں ہمارے ذہنوں میں بونا شروع کر دیتا ہے۔ مریم کے معاملے میں مسئلے کا آغاز کہیں پہلے اس کے بچپن میں ہوا۔ جب مریم بچی تھی تو اس کا سخت باپ کئی دفعہ محض اس لیے مارتا تھا کیونکہ وہ برے موڈ میں ہوتا۔ وہ ذرا سی بھی غلطی کرتی تو اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیتا۔ کئی سال تک وہ بے بسی سے اذیت سہتی رہی، جبکہ اس کا باپ اسے اور اس کی ماں کو مارتا رہا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ نہایت بدتمیزی سے پیش آتا، لیکن مریم کا بھائی تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے تمام حمایت حاصل ہے۔ جب مریم 16 سال کی عمر کو پہنچی تو شیطان نے اس کو یہ جھوٹ سنانا شروع کیا کہ مرد اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایک مرد ہیں تو زندگی میں سب کچھ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا جو دل چاہے آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر حکم چلا سکتے ہو، مالک بن سکتے ہو، لوگوں سے جس طرح چاہے سلوک کر سکتے ہو، اور کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، خاص طور پر تمہاری بیوی اور بیٹیاں۔ یوں مریم نے اپنی سوچوں اور خیالات کے مطابق یہ نتیجہ نکالا کہ جب میں اپنے باپ کے گھر سے چلی جاؤں گی تو کوئی مجھے حکم دینے یا تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس نے 10 سال کے عرصہ میں ایسے خیالات کو اپنے ذہن میں شاید لاکھوں مرتبہ دہرایا ہوگا۔ شیطان پہلے ہی سے اس کے ذہن میں جنگ کا آغاز کر چکا تھا۔ ایسی سوچ اور خیالات کے ساتھ شادی کرنے اور ایک نرم مزاج، تابع فرما، پر محبت بیوی بننے کے لیے تیار ہونا آسان نہیں۔ اگر کوئی معجزہ ہو جائے اور آپ ایسا بننا بھی چاہیں تو بھی آپ کو معلوم نہ ہوگا کہ کیسے یہ وہ مسئلہ جس میں مریم پھنسی ہوئی ہے اس کو حل کر سکتی ہے۔ لیکن وہ کیا کر سکتی ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہے؟ کلام کے ہتھیار۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب 31-32 آیت۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یہاں یسوع بتاتا ہے کہ کس طرح ہم شیطان کے جھوٹ پر غالب آ کر فتح مند ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر خدا کی سچائیوں کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں کو اس کے کلام سے نیا بنانا، اور دوسرا کرنتھیوں 10واں باب 4-5 آیت کے ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے قلعوں کو ڈھانا اور تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے خلاف سر اٹھائے ڈھا دینا ہے۔ یہ ہتھیار ہیں منادی، تعلیم، کتابوں، ٹیپ، سیمیناروں اور شخصی طور پر بائبل کے مطالعہ کے ذریعے حاصل کردہ کلام۔
لیکن ہمیں اس کلام میں اس وقت تک قائم رہنا ہے جب تک یہ پاک روح کا دیا ہوا مکاشفہ نہ بن جائے۔ مرکز کی انجیل 4 باب 24ویں آیت میں یسوع کہتا ہے، جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ میں پھر کہتی ہوں، ہمیں کلام کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے قائم رہنا ہے۔ 2 روحانی ہتھیار اور ہیں جو ہمیں میسر ہیں، حمد و ستائش اور دعا۔ ستائش کسی بھی دوسرے جنگی لاہے عمل سے جلدی ابلیس کو شکست دیتی ہے، لیکن یہ حقیقی ستائش ہونی چاہیے جو دل سے نکلتی ہے، محض ہونٹوں سے نکلے الفاظ یا محض الفاظ، تاکہ آزمائش کی جا سکے کہ آیا یہ طریقہ کام کرے گا یا نہیں۔ ستائش اور دعا میں کلام بھی شامل ہوتا ہے۔ ہم خدا کے کلام اور اس کی بھلائی کے مطابق اس کی ستائش کرتے ہیں۔ دعا خدا ثالوث کے ساتھ رشتے کا نام ہے۔ یہ خدا کے پاس آنے اور مدد مانگنے یا کسی مسئلے پر بات چیت کرنا ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ اگر آپ ایک مؤثر دعائیہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا باپ کے ساتھ ایک اچھا رشتہ قائم کریں۔ جانیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ رحم سے بھرا ہے اور آپ کی مدد کرے گا۔ یسوع کو جانیں، وہ آپ کا دوست ہے، اس نے آپ کے لیے جان دی۔ پاک روح کو جانیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ مددگار کے طور پر رہتا ہے۔ اسے اپنی مدد کرنے دیں۔ اپنی دعاؤں کو خدا کے کلام سے معمور کرنا سیکھیں۔ خدا کا کلام اور ہماری ضرورت وہ بنیادیں ہیں جن پر ہم خدا کے پاس آتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا ہتھیار کلام ہے جو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ پولس 2 کرنتھیوں میں بتاتا ہے کہ ہمارے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں۔ ہمیں روحانی ہتھیاروں کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بدروحوں بلکہ براہ راست ابلیس سے لڑ رہے ہیں۔ یسوع نے بھی بیابان میں ابلیس کو شکست دینے کے لیے کلام کو استعمال کیا۔ لوکا 4 باب 1 سے 13۔ ہر دفعہ جب شیطان نے اس سے جھوٹ بولا تو یسوع نے جواب دیا، لکھا ہے، اور کلام کا اقتباس پیش کیا۔ مریم جیسے جیسے اپنے ہتھیار استعمال کرنا سیکھے گی، وہ اپنے ذہن میں بنے قلعوں کو ڈھانا شروع کر دے گی۔ وہ سچائی سے واقف ہوگی جو اسے آزاد کرے گی۔ وہ دیکھے گی کہ تمام مرد اس کے زمینی باپ کی طرح نہیں ہیں، بے شک کچھ ہیں، کچھ بہت سے نہیں بھی ہیں۔ اس کا شوہر جان ویسا نہیں ہے جیسا کہ وہ سمجھتی ہے، بلکہ جان مریم سے بہت محبت رکھتا ہے۔ جان کی کہانی کا دوسرا حصہ جان ہے۔ اس میں بھی ایسے مسائل ہیں جو مریم اور اس کی ازدواجی زندگی، گھر اور خاندان کی صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ جان کو خاندان کے سربراہ کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا کاہن ہو۔ جان بھی نئے سرے سے پیدا شدہ ہے اور خاندانی زندگی کی ترتیب سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے اپنی بیوی کو گھریلو معاملات، مالی امور، بچوں اور خود کو بیوی کی مرضی کے مطابق چلانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتا سوائے شکست کے احساسات میں گرے رہنے، ٹیلی ویژن دیکھنے اور کھیل میں خود کو مشغول رکھنے کے۔ جان اپنی ذمہ داری سے چھپ رہا ہے کیونکہ وہ لڑائی جھگڑے سے نفرت کرتا ہے۔ وہ غیر متحرک رویہ اپنانے کو ترجیح دیتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں حالات کو ان کے حال پر چھوڑ دوں تو شاید یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، یا وہ کوئی عملی قدم سے اٹھانے سے بچنے کے لیے کہہ دیتا ہے، میں اس بارے میں دعا کروں گا۔ بے شک دعا اچھی چیز ہے، لیکن یہ ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے محض بہانہ نہ ہو۔ میں تھوڑا تفصیل سے بتاؤں کہ جب میں کہتی ہوں کہ جان کو گھر میں خدا کا عطا کردہ کردار ادا کرنا چاہیے تو میرا کیا مطلب ہے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسے بڑا پہلوان ہونا چاہیے جو گھر میں اپنے اختیار کا غصہ اور روب جھاڑتا پھرے۔ افسیوں 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت تعلیم دیتی ہے کہ آدمی کو اپنی بیوی سے ویسے ہی محبت رکھنی چاہیے جیسے مسیح نے کلیسیا سے رکھی۔ جان کو ذمہ داری لینا چاہیے اور ذمہ داری سے اختیار ملتا ہے۔ اسے اپنی بیوی کے ساتھ معاملات میں سختی سے ڈٹے رہنا چاہیے، پر محبت لیکن مضبوط۔ اسے مریم کو یقین دلانا چاہیے کہ اگرچہ وہ بچپن میں بری طرح مجروح ہوئی، تاہم جب وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے گی تو اسے اعتماد حاصل ہوگا کہ تمام مرد اس کے باپ کی طرح نہیں ہیں۔ جان کو بہت کچھ کرنا چاہیے، لیکن مریم کی طرح اس کے ذہن میں بھی کچھ قلعے ہیں جنہوں نے ابلیس کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔
کہ وہ اسے قیدی بنائے۔ جان کے ذہن میں بھی ایک جنگ جاری ہے۔ مریم کی طرح بچپن میں اس نے بد کلامی اور درست الفاظ کے زخم سہے ہیں۔ اس کی حاکمانہ رویہ رکھنے والی ماں ایک تیز زبان کی مالک تھی اور اکثر اسے دکھ دینے والے الفاظ کہتی تھی، مثلاً جان تم الجھے ہوئے رہتے ہو اور ایسے شخص کی طرح ہو جو کبھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جان اپنی ماں کو خوش کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا کیونکہ وہ اس کی توجہ اور محبت کا شدت سے طالب تھا، جیسے کہ تمام بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ جتنی زیادہ کوشش کرتا اتنی ہی زیادہ غلطیاں کرتا۔ پھوہڑ پن اس کی عادت بن گئی تھی، لہٰذا اس کی ماں ہر وقت اسے بتاتی رہتی تھی کہ وہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے چیزیں اس لیے گرتی تھیں کہ وہ ماں کو خوش کرنے کی جدوجہد کرتا تھا اور اسی کوشش میں وہ نروس ہو جاتا تھا اور اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا۔ بدقسمتی سے اسے ان بچوں کی طرف سے بھی رد کیا گیا جن سے وہ دوستی کی خواہش رکھتا تھا۔ اس طرح کی باتیں ہماری زندگی میں اکثر ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان باتوں نے جان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی ماں کی طرف سے اس طرح کے رویے کا شکار ہو چکا تھا۔ اور پھر نوجوانی کے ایام میں ایک لڑکی نے جسے وہ بہت پسند کرتا ایک اور لڑکے کی خاطر اسے رد کر دیا۔ یہ تمام چیزیں جب جان کی زندگی میں جمع ہو گئیں تو ابلیس نے اپنا کام دکھایا اور اس کے ذہن میں سال ہر سال تک قلعے بنائے، اور جان کے پاس ہمت نہ رہی کہ وہ کچھ کر سکے سوائے اس کے کہ ایک خاموش، جھجکتا ہوا اور دوسروں سے کتراتا ہوا شخص بن جائے۔ جان زیادہ شور و غل کرنے والا اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے والا شخص نہیں ہے۔ سالوں سے اس کے اندر کچھ اس طرح کی سوچیں چل رہی ہیں۔ تم جو سوچتے ہو یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی تمہاری نہیں سنے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی کرتے جاؤ۔ کچھ مواقعوں پر کسی مسئلے پر اس نے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہار جاتا ہے، اور آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس طرح سے مخالفت کا سامنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آخر میں نے ہار ہی تو جانا ہے تو کوشش ہی کیوں کروں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتا، حل کیا ہے؟ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ جان اور مریم کے متضاد مسائل کی بنیاد پر تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کے گھریلو حالات کیسے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ میں نے کہا تھا ان کے درمیان بہت سے جھگڑے تھے۔ جھگڑے ہمیشہ کھلی جنگ ہی نہیں ہوتے، بعض اوقات لڑائی ایک ناراضگی کی کیفیت ہوتی ہے جسے ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے، لیکن اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ ان کے گھر کا ماحول بدترین تھا اور یہ بات ابلیس کو بے حد پسند ہے۔ جان اور مریم اور ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ان مسائل میں سے نکل سکیں گے؟ وہ مسیحی ہیں، ان کی شادی اور خاندان تباہ ہوتے دیکھنا شرمندگی کا باعث ہوگا۔ حقیقت میں اگرچہ یہ ان کی اپنی مرضی ہے، تاہم یوحنا 8 باب اس کی 31 سے 32 آیت ان کے لیے فیصلہ کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر وہ خدا کے کلام کا مطالعہ جاری رکھیں تو وہ سچائی سے واقف ہوں گے اور اسی سچائی پر عمل انہیں آزاد کرے گا، لیکن ان دونوں کو اپنے بارے میں اپنے ماضی سے متعلق سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو خدا ان پر ظاہر کرے گا۔ سچائی ہمیشہ کلام کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ ہمیشہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اپنی غلطیوں کا سامنا کرنا اور ان کو حل کرنا ایک دکھ بھرا عمل ہے۔ عام طور پر لوگ اپنے برے رویے کے بہت سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے ماضی اور اپنی پرورش کے طریقوں کو اپنی ساری زندگی پر منفی انداز میں اثر انداز ہونے دیتے ہیں۔ شاید ہمارا ماضی بتا سکتا ہے کہ ہم کیوں دکھ اٹھا رہے ہیں، تاہم ہمیں اس بات کو غلامی میں رہنے کے جواز کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی جواز و بہانہ نہیں، کیونکہ یسوع ہمیشہ اپنے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ قیدیوں کو رہا کرے گا۔ اگر ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں تو وہ کسی بھی میدان میں ہمیں فتح کی لکیر پار کرنے تک پہنچائے گا۔ باہر نکلنے کا راستہ۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب اس کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو،
اور خدا سچا ہے۔ وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس تمثیلی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کس طرح ہماری ہی زندگی کے حالات لے کر ہماری زندگیوں میں قلعے بناتا ہے اور کس طرح ہمارے ذہن کے میدان جنگ میں اعلان جنگ کرتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہمارے پاس قلعوں کو ڈھانے کے ہتھیار ہیں۔ خدا نے ہمیں بھلا نہیں دیا اور بے بس نہیں چھوڑا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب 13ویں آیت میں وعدہ ہے کہ خدا ہمیں ہماری برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا، بلکہ ہر آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی مریم یا جان ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان دونوں کے حالات سے ضرور مماثلت رکھتے ہیں۔ ان کے مسائل اندرونی تھے، یعنی ان کی سوچوں اور رویوں پر مبنی مسائل، اور ان کا بیرونی رویہ محض اندرونی زندگی کا نتیجہ تھا۔ شیطان اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ ہمارے خیالات کو کنٹرول کر لے تو وہ ہمارے اعمال کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی کچھ بڑے قلعے ہو سکتے ہیں جنہیں توڑنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہوں گی کہ خدا آپ کی طرف ہے۔ ایک جنگ جاری ہے اور آپ کا ذہن میدان جنگ ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خدا آپ کی طرف سے جنگ کر رہا ہے۔ آمین۔